بھارت نے سیلاب کے حوالے سے پاکستان کو مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی، ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے سب بتا دیا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر سیلاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان حکومت کو دہشت گردی کا مسئلہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ جرمنی جانے کے منتظر افغان شہریوں کو جلد از جلد پاکستان سے نکالنا چاہیے۔ بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی اطلاع کے بعد پاکستان میں نیا فلڈ الرٹ جاری۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔ حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں ہریکے زیری اور فیروز پور زیری پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد بہاول نگر اور تحصیل عارف والا کے مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب آ گئیں۔ ہیڈ گنڈا سنگھ سے نئے سیلابی ریلے نے ہیڈ سلیمان کی پہنچنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 ایکڑ سے زائد کھڑی فصلیں اور ہزاروں مکانات پانی کی نذر ہو چکے ہیں۔ سندھ کے بیراجوں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ جنوبی پنجاب زیر آب، دریاؤں میں شدید سیلابی صورتحال، درجنوں دیہات متاثر۔ ملتان میں شیر شاہ بند پر پانی کا دباؤ اور بہاؤ انتہائی بلند سطح پر برقرار۔ شجاع آباد کینال میں بھی پانی کی انتہائی بلند سطح۔ شیر شاہ ٹول پلازا کی سڑک پر سیلابی پانی آ گیا، جس کے سبب ملتان مظفر گڑھ روڈ کی ایک سائیڈ بند کر دی گئی۔ دوسری جانب صوبے میں اب بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلاب کے باعث بھارت کی طرف سے بارڈر پر لگائی گئی باڑ کو بھی نقصان پہنچا۔ بھارت کے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد بند ٹوٹ گئے۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات کی تعداد 49 ہو گئی۔ سیلابی ریلا آج ہیڈ پنجنت پہنچے گا، جبکہ سندھ میں 1,00,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبی گزرگاہوں کو ریڈ زون قرار دے کر تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ مریم نواز نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکج طلب کر لیا۔ مریم نواز نے بحالی پیکج کے لیے سروے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے لیے خود پیکج کا اعلان کریں گی۔ گھر تباہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر واپس نہ جانے والے خاندانوں کے لیے ہر ضلع میں عارضی مارکی لگائی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، ہم سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ پنجاب میں مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے نے 6 سے 9 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بارشیں متوقع ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ بڑے شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث ندی نالے بفر سکتے ہیں۔ گزشتہ روز طوفانی بارش کے گجرات میں آج دوسرے روز بھی متعدد علاقے زیر آب۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 7 سے 9 ستمبر کے دوران ڈیرہ غازی خان رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا۔ پولیس نے انڈا پھینکنے والی دونوں خواتین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق خیبر پختونخوا سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور ایپکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے۔ خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ ہے یہ ہوگا۔ علیمہ خان سے تلخ سوالات پوچھنے پر پی ٹی آئی کارکن مشتعل ہوئے۔ سمابیہ طاہر نے شور شرابہ بھی کیا، جبکہ علیمہ خان سوالات کا جواب دیے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب زدگان کی ناکافی امداد کے دعوے پر پی ٹی آئی اور حکومت آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں این ڈی ایم اے کی جانب سے خیبر پختونخوا میں فراہم کی جانے والی امداد پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے نے اتنی مدد نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے بیرسٹر گوہر کی شکایت کو سیاست برائے سیاست قرار دیا اور کہا کہ جماعت کو عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ این ڈی ایم اے کا کردار معلومات کے تبادلے کے گرد گھومتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے اراکین کی نااہلی پر ایوان کا بائیکاٹ کیا۔ باجوڑ آپریشن اور ڈرون حملے بند کروائیں، عمران خان نے کے پی کے حکومت کو ہدایت کر دی۔ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے اپنے بھائی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب میں باہر تھا تو مجھے ورزش کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا۔ جیل میں آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہاں میں نے ورزش کی، جس کی وجہ سے میری ٹانگ جلدی ٹھیک ہو گئی۔ عمران خان نے سیلاب پر بہت دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی نے پورے بلوچستان میں جس ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس میں پی ٹی آئی بھرپور انداز میں شرکت کرے گی۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے عہدیداروں کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت کیسے کریں؟ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیوں کو قدر سے دیکھتے ہیں، ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ اس قانون سازی کو چیلنج کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ 2030 تک پلان کی جہاں تک بات ہے تو پلان تو سب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، بات چیت کا عمل کیسے ہو جب آپ ہمارے عہدیداروں کو ہٹا رہے ہیں؟ ہم فوج کے دشمن ہیں، نہ ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت کی حمایت کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں صرف گورننس کا بحران نہیں بلکہ یہاں حکومت کا وجود ہی بے معنی ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے سیاسی کردار اور ان پالیسیوں کے ناقد ہیں جن سے بطور سیاستدان اور اس ملک کے شہری کی حیثیت سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں دفاعی اداروں کی عزت ہو، لوگ ان سے محبت کریں، ہم سب باہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ شادی کی تقریب میں رقص کروانے اور عوام سے متعلق ناشائستہ الفاظ کی آڈیو سامنے آنے کے بعد گرفتار شجاع آباد کے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد رہا، نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سلامی کی رقم سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان، ویڈیو میں حکیم شہزاد نے معافی بھی مانگ لی۔ ٹک ٹاکر کو گزشتہ روز سی سی ڈی نے گرفتار کیا تھا۔ نئی ویڈیو میں انہیں سر پر ٹوپی رکھ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ نازیبا الفاظ کی آڈیو وائرل کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، سیلاب کے دنوں میں شادی پر ڈانس کروایا جو نہیں کرانا چاہیے تھا، آج مجھے سی سی ڈی والوں نے بلایا اور سمجھایا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنی گفتگو کو شائستہ رکھیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں۔ سلامی کی رقم بھی سیلاب زدگان کو دے رہا ہوں، پبلک اور افسران سے معافی کا طلبگار رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ کاروباری افراد کو تمام سرکاری خدمات ایک ہی جگہ پر دستیاب ہوں گی۔ وزارت آئی ٹی نے نیشنل سپر ایپ اور ویب پورٹل متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ منصوبہ ورلڈ بینک کی معاونت سے ڈیجیٹل اکانومی انہینسمنٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کیا گیا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے لائسنس کی تجدید، ٹیکس جمع کرانے، پرمٹ حاصل کرنے، این او سی، سرکاری فیسوں کی ادائیگی سمیت دیگر خدمات موبائل یا ویب پر دستیاب ہوں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی تیزی نے ایک اور ریکارڈ بنا دیا۔ 100 انڈیکس 1607 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,54,273 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم میں سب سے زیادہ دلچسپی سیمنٹ، کمرشل بینکنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، او ایم سیز، پاور جنریشن اور ریفائنری کے شیئرز میں دیکھی گئی۔ جنوبی افریقی بیٹر میتھیو برٹسکی نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ جنوبی افریقی بیٹر نے مسلسل 5 میچز میں 5 نصف سینچریز بنا کر نیا ریکارڈ بنا دیا۔ برٹسکی نے انگلینڈ کے خلاف 85 رنز کی اننگز کھیلی۔ میتھیو برٹسکی ون ڈے ڈیبیو کے بعد مسلسل 5 میچز میں 550 پلس سکور کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹر بن گئے۔ اس سے قبل بھارت کے سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے 1987 میں اپنے ون ڈے ڈیبیو کے بعد مسلسل 4 نصف سینچریاں سکور کی تھیں۔